السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس، رواہ احمد وصححہ احمد شاکر وشعیب الارناؤوط۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ پچھلی 2 مجلسوں سے آپ ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں سن رہے ہیں، اور آپ نے 2 فضیلتیں سنی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ سنی آپ نے کہ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھنے چاہیے، اور اس مہینے کی دوسری فضیلت آپ نے یہ سنی تھی کہ اس مہینے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 15 شعبان سے متعلق بات کریں گے کہ حدیث میں اس رات کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے، اور اس رات سے متعلق جو نام ہم سنتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے اس رات سے متعلق جو نام مشہور ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس رات کو بعض لوگ لیلۃ البراءہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ لیلۃ السخ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نام مشہور ہیں، لیکن یہ نام نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ذکر کیے ہیں۔ بعض لوگ، اور خاص طور پر ہمارے ہاں، اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ یہ نام عربی کا نہیں ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، اور اردو میں رات کہتے ہیں۔ اور براءت، اگر ہم براءت را اور الف کے بعد اگر حمزے کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر یہ عربی کا لفظ ہوا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بیزاری، لا تعلقی۔ براءت یعنی لا تعلقی کا اظہار کرنا، بیزار ہو جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے: براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول ان مشرکوں کی طرف سے بیزار ہیں، بری ہیں، بری و ذمہ ہیں مشرکوں کی طرف سے، کہ جو مسلمانوں نے مشرکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اب اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نہیں لے رہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ تو اگر عربی کا لفظ لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے بیزاری، بری ہونا، اور براءت کا عربی میں ایک اور معنی ہے، وہ ہے نجات، نجات۔
تو بعض لوگ جو اس کو شب براءت کہتے ہیں، اگر عربی کے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں تو وہ اس سے معنی لیتے ہیں نجات والی رات، اور اگر بغیر حمزہ کے ساتھ یعنی بے رے الف تے برات، تو پھر یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت کا لفظ ہے، اور اس کے فارسی اور اردو میں مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اگر اردو میں دیکھا جائے تو اردو میں کہتے ہیں براءت، برات یعنی وہ تہوار یا وہ میلہ جو شادی کے موقع پر لگتا ہے، دلہا کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں شور شرابہ کرتے ہوئے، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں۔ اور اگر فارسی کا لفظ لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا حصہ، نقد، تقدیر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ معنی قرآن مجید نے اس کا بیان نہیں کیا۔ یہ نام قرآن مجید نے اس رات کا بیان نہیں کیا، حدیث میں اس رات کا یہ نام نہیں آیا۔ اسی طرح ایک اور نام اس رات کا مشہور ہے لیلۃ المبارکہ، اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، سورۃ الدخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو یہ غلطی ہے، یہ اور بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور اس آیت میں بھی قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو لہذا جو لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان لیلۃ المبارکہ ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور یہ 15 شعبان والی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ غلط ہے، یہ غلطی پر مبنی بات ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، یقول تعالی مخبرا عن قرآن العظیم انہ انزلہ فی لیلۃ مبارکۃ وہی لیلۃ القدر کما قال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن سے متعلق خبر دی ہے کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ نصف شعبان ہے تو وہ غلطی پر ہیں، انہوں نے سراسر تکلف کیا ہے، انہوں نے خامخواہی کا تکلف کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کہی جا رہی، بس انہوں نے خامخواہی میں تکلف کیا ہے اور اس بات کو خامخواہی میں پیش کر دیا ہے، ورنہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ تو لہذا اس رات کا نام صحیح احادیث میں کوئی خاص نام نہیں آیا، بلکہ جس صحیح حدیث میں اس کا نام آیا ہے وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، بس نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات۔ اب اس رات کی فضیلت کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔
افراط یعنی بالکل ہی انکار، تفریط یعنی حد سے بڑھ جانا۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں اور بعض لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اعتدال پسندی اختیار کرنی چاہیے، معتدل ہو کر بیان کرنا چاہیے۔ اگر اس رات لوگوں نے بدعات ایجاد کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم صحیح حدیثوں کو چھپا دیں گے، صحیح مسئلے کو چھپا کر رکھیں گے، لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ اتنا بتائیے، اور اس سے زیادہ جو بڑھتا ہے اس کی مخالفت کیجیے۔ اور یہی طریقہ صحیح ہے، یہی طریقہ محدثین کا تھا، یہی طریقہ سلف صالحین کا ہے۔ تو لہذا جب ہم احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو حدیثیں ایسی ملتی ہیں کہ جو صحیح ہے۔ ایک مسند احمد کی روایت جو صحیح ہے، اور ایک سنن ابن ماجہ کی روایت جو حسن درجے کی ہے، جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع، کہ اللہ تعالی مطلع ہوتے ہیں، فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، فیغفر لجمیع خلقہ، اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا مگر لمشرکن، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، او مشاحن، یا ان دو لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ باقی تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن کس بنا پر ہے کہ یہی حدیث ہم معنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے جو صحیح ہے۔ تو لہذا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نے اس حدیث کو حسن کی درجے پر پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس کو حسن کہا، کچھ کتابوں میں کہا کہ وَلَهُ شَاهِدٌ، اس کا گواہ موجود ہے، اس کا شاہد موجود ہے۔ بعض کتابوں میں کہا کہ یقوی بعضها بعضا، کہ بعض نے بعض کو تقویت پہنچا دی ہے، تو لہذا یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالی مطلع ہوتے ہیں، الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، فیغفر لعبادہ، اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لاثنین، مگر دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشاحنین، وہ دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شخص وقاتل نفس، جس نے کسی کو قتل کیا ہو،
جس نے کسی کا قتل کیا ہو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، بشرطے کہ اسے شرعی سزا مل چکی ہو۔ اگر اسے شرعی سزا مل گئی ہے تو پھر اس کی مغفرت ہے۔ اور شرعی سزائیں قاتل کی 3 ہیں۔ نمبر 1، یا تو قاتل کے مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں، یا پھر قاتل نے دیت ادا کر دی ہو، یا پھر قاتل کو اس کی سزا مل گئی ہو۔ تو یہ 3، اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی اسے سزا مل چکی ہے تو اس کا وہ گناہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایسے شخص کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قاتل کے ورثاء، مقتول کے ورثاء نے اسے معاف نہیں کیا، اسے شرعی سزا نہیں ملی، شرعاً وہ اس قتل سے بری و ذمہ نہیں ہوا، تو پھر ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ تو لہذا ان 2 حدیثوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کو شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تحقیق میں صحیح کہا، اور شیخ شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ نے بھی مسند احمد کی تحقیق میں اس حدیث کو کثرت طرق کی وجہ سے، شواہد کی وجہ سے صحیح کہا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان 2 حدیثوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس رات کی جو فضیلت ہے اسے ماننا چاہیے۔ اور اسی بات کو شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی شمس الحق میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور ان تمام حدیثوں کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے شاہد بن کر ایک دوسرے کو تقویت پہنچا دیتی ہیں، اور صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو لہذا جتنی فضیلت ثابت ہے اسے تسلیم کیجیے، اور جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کا انکار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسئلہ جتنا ثابت ہے اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔